بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات چوری مشتاق کے ساتھ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، کافی گرما گرمی آئی ہوئی ہے۔ اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو مہمان تشریف فرمایا، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں، پھر اس کے بعد باقاعدہ اب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمایا محمد فیاض یعقوب راجپوت، رہنما پاکستان پیپل پارٹی اور چیئرمین ماں جی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب، چیئرمین منزل مراد پارٹی سے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نمبر 3 پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی محمد افضل جویا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے۔ جناب السلام علیکم جی۔ اچھا، سب سے پہلے میں سوال آپ سے شروع کرتا ہوں جی محمد فیاض یعقوب صاحب۔ جیسا کہ پاکستان میں جب سے یہ اتحاد ہوا ہے، تمام پارٹیوں نے کیا ہے اور گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، تو اب آپ لوگ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں کہ مزید گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے یا بس یہاں پہ رک جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے اتحاد کیا ہے اور ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے، مہنگائی کتنی ہے اور کیا لوگ اس چکی میں پھنس رہے ہیں۔ جیسا کہ سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ 50 لاکھ گھر اور 1,000 گھر اور 1 لاکھ نوکریاں ہم دیں گے، تو یہ سب سینیریو بالکل 2-2.5 سال سے ویٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ شاید کوئی 5-10 ہزار گھر ہی بنا دیں، جبکہ گورنمنٹ بالکل اس وقت جھوٹ پہ ان کا سارا دارومدار ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے میں سب برائی ہیں۔ انہوں نے ایک ہی بات فرمائی کہ یہاں میں شراب بھی پیتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، ہر برے کام کرتا ہوں، تو میں یہ چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا سچ بولو۔ تو میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنے ویلکم کہتے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی، ظاہر ہے اللہ پاک نے ان کو بنایا تاکہ یہ سچائی پہ آ جائے، محبتیں پھیلائیں، نفرتیں مٹائیں۔ یہ جو بھی سینیریو انہوں نے بنایا ہے اپنی حکومت کرنے کے لیے سارا کچھ بنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور ایک ایسا سینیریو انڈیا تک پہنچانا چاہیے، انڈیا گورنمنٹ کو، ہمارے کوئی بھی بچے سے لے کر بڑے تک گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن ہم نہ کام سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں، اور ہماری آرمی اور ہمارے رہنما ہمیں بھٹو صاحب نے ایک ہی درس دیا ہے کہ جھک نہیں سکتے، ہم گھاس کھا لیں گے۔ یہ وہ پارٹی ہے اور اس کا منشور ہی یہی ہے کہ ملک کو کیسے بچانا ہے اور طوفانوں میں سے کیسے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ جو چل رہی ہے بحث یہ انڈیا نواز کو خوش کرنے کے لیے چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے پوری قوم اس میں متحد ہے کہ ہم نہ ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اس کو تروڑ مروڑ کے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان بازی چل رہی ہے، اور اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کامران حفیظ چوہان صاحب ابھی محمد فیاض یعقوب صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم نے عوام کے لیے اتحاد کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے عوام کے لیے اتحاد کیا ہے یا اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنی گورنمنٹ واپس لینے کے لیے یہ اتحاد کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلے صاحب، یہ پارلیمانی نظام کے نا آخری چیز کی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل ثابت شدہ ہے کہ یہ پارلیمانی طرز حکومت جو ہے نا جمہوری، یہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنے ملک صدارتی جمہوریت پر ہیں وہی اس وقت کامیاب جا رہے ہیں۔ یہ اتحاد تو جو ہے یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ مفادات کا اتحاد ہے، وہ بھی ذاتی مفادات کا، کوئی اس میں قومی مفاد کی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر۔
لیکن یہ جو ہو رہا ہے اور اس کو اگر کوئی تھوڑی بہت تقویت حاصل ہے، جبکہ یہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کرنے والا، لیکن جو بھی تھوڑی بہت تقویت اس کو حاصل ہے وہ خود اس حالیہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی ناکامیاں، ان کا بہتر نظام نہ دے پانا، ان کی طرف سے کوئی بہتر اصلاحات کا نہ آنا لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوگا وہ لوگ ان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جس طرح اس سے قبل پیپلز پارٹی کی حکومت کی سے جو ریزنٹمنٹ تھی اس کی بنیاد پہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کی حکومت بن جاتی تھی، نون لیگ کی حکومت کے دوران جو ریزنٹمنٹس پیدا ہوتی تھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی تھی. تو یہ ابھی تک عمران خان کے آنے کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، محمد افضل جویہ صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر یہ چیز بار بار دیکھی جاتی ہے کہ جس ٹائم لوگ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ اداروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بیان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہی لوگ جب حکومت میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی اداروں پہ بات کرتے ہیں. تو ہمارا قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی چو صاحب، آپ کا کوشچن بالکل ایک ویلڈ کوشچن ہے. میں پہلے بھی آپ کے پلیٹ فارم پر یہ کہتا رہا ہوں کہ خدارا آپ جو بیان بازی کرتے ہیں یہ کوئی پارلیمانی جمہوریت کے رکھوالوں کی یہ بیان بازی نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے جو ادارے ہیں، آپ خدارا ان اداروں کے خلاف اپنی جو ہے نا زبان درازی نہ کیا کریں. اب دیکھیں پچھلے دنوں ایاز صادق صاحب کا جو بیان آیا ہے، اس میں ہماری آرمی اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جب ہم یہ بیان بازی اپنے گھر سے جب شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا دشمن تو بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو ایک ٹائم مل جاتا ہے، اس کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. ہم نے اپنے دشمنوں کو بولنے کا موقع نہیں دینا. اب جیسے بھی حالات ہوں ہمیں اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ہماری آرمی، اب دیکھیں جو انہوں نے کہا ابھی نندن کے بارے میں جو ان کے بیان آئے، دیکھیں پتہ نہیں یا تو انہوں نے جنیوا کنونشن کو پڑھا نہیں ہے. آپ جنیوا کنونشن کی اسٹڈی کریں، اس میں یہ معاہدات ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس پریزنر ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو متعلقہ جو ملک ہے اس کو آپ ان کو حوالے کریں. اس میں آپ کی اخلاقی برتری ہوتی ہے. تو خدارا ایسے بیانات آپ جاری نہ کیا کریں جس سے ہمارے ادارے ڈی مورلائز ہوں. اب میں بڑھتا ہوں دوبارہ محمد فیاض یعقوب صاحب آپ کی طرف. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے تو عوام کے لیے اتحاد کیا ہے، عوام کے لیے، اس میں عوام کو کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگ جس ٹائم عوام روٹی عوام کو سستی نہیں ملتی، کپڑا سستا نہیں ملتا ہے، مکان سستا نہیں ملتا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا چیز آپ جو عوام کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اتحاد کیا، عوام کو اس کا فائدہ ہو؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے. دیکھیں جیسے کہ جب یہ حکومت آئی تھی جی، اور 2-2.5 سال میں مہنگائی کی شرح کتنی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اگر چینی 50 سے 60 روپے کلو تھی، اب 105 سے 10 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کی ڈبل پرائز ہوگی. جی. یا تو گورنمنٹ کوئی ڈلیور کرتی، ٹھیک ہے. تو ہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں کہ ہم عوام اور چپ کر کے ہم بھی بیٹھ جائیں، اپوزیشن بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ادھر تو ڈالر کہاں تھا اور اب کیا ہے. اور لوگ پہلے سے 25% لوگ بے روزگار اور ہو گئے ہیں. یہ کس طرح ملک جا رہے ہیں؟ ابھی تھوڑا سا اتحاد ہوا ہے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے کسی طرح. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بالکل اداروں کے خلاف نہیں ہیں اور ہم ان کی بیک کے اوپر ہیں اور پوری عوام بالکل اداروں کے ساتھ ہے. جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 95,000 قیدی بھی رہا کرائے. یہ پی پارٹی کا ہی سارا سینیریو اور فوج کے پیچھے، آرمی کے پیچھے ہیں. وہ ہمارے بچے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ہم میں سے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ ہمیں آپس میں اداروں کے ساتھ بھی مل بیٹھ کے پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرنی چاہیے. میں ایک دفعہ سب اداروں کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہاں آپ ملک کے لیے ہم بات کریں، لڑائی جھگڑے سے ہٹیں اور انڈیا کی تکبر کو خاک میں ملائیں. آؤ اس پلیٹ فارم میں، رائٹ ٹی وی نیوز کے پلیٹ فارم میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ انڈیا کو غرور کو خاک میں ملانا ہے، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے، اور کیا پوری جنگ ایک میز کے اوپر جیت کے آ گئے، قیدی بھی رہا کرائے اور پورے ملک میں کیا سینیریو دیا اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لے گئے. اور یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے بس میں جب تک یہ سچ بولیں گے اور ان کے بس میں آ سکتا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں تہہ دل سے، کیونکہ حاکم ہیں، ہم ان کے مطلب وہ نہیں ہیں. جب اگر یہ اپنا کام کریں، ابھی بھی 2-2.5 سال ہیں ان کے پاس، اس سینیریو کی طرف آئیں تاکہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہ آئیں. کامران حفیظ صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے کیونکہ آپ چیئرمین منزل مراد پارٹی کے بھی، تو آپ کیا رائے دیں گے کہ جس طرح ابھی میرے بھائی محمد فیاض یعقوب صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملائیں، تو یہ کس طرح ہم لوگ اکٹھے ہو کر یہ اس گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کر چلے، تاکہ کم از کم انڈیا کو جو ہمارا دشمن ہے اس کو پتہ چل سکے کہ یار یہ ہم لوگ بے شک آپس میں الگ الگ ہیں، لیکن جب بھی انڈیا کے ساتھ یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم سب ایک ہیں، ہم اکٹھے ہیں. تو اکٹھے کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ جو ہے سب کی چند افراد کے اکٹھے کرنے سے یا پارٹیوں کے جو کرتا دھرتا کو اکٹھا کرنے سے نہیں بات بنے گی. ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا، اور اس کے لیے جو 3 بنیادی چیزیں ہیں نا، کہ ہمیں اس کا طرز حکومت تبدیل کرنا ہوگا، اس کا نظام بہتر کرنا ہوگا، بیٹر لیڈرشپ کا آگے آنا بہت ضروری ہے، اور ان ٹوٹیلٹی انصاف کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. جتنے بھی پبلک سیکٹر اس کا رائٹ سائز کیا جانا ضروری ہے، پبلک سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگوں کی مراد کا لاجیکل ہونا ضروری ہے، رائٹ پرسن رائٹ جاب ہونا ضروری ہے. آپ صرف یہ کر لیں یہ ملک کھڑا ہو جائے گا. اور ایک مضبوط ملک جب ہوتا ہے تو اس کو کوئی بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی موجودگی کافی ہوتی ہے. تو ہمارے کوئی بیانات دے دینے سے، ٹی وی پہ مناظرے کر لینے سے یا کوئی اور جملے بازی سے قوموں کا نہیں کوئی فرق پڑتا. ہمیں پہلے ایک مضبوط مستحکم قوم بننا ہوگا، ملک بننا ہوگا. تو میں نے منزل مراد پارٹی بھی اس لیے بنائی کہ میری جو رائے ہے وہ ڈفرینٹ ہے باقی پولیٹیکل پارٹی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن وی نیڈ پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی لائک ان امریکہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے طرز حکومت کے وہ نزدیک ترین ماڈل ہے اس وقت دنیا میں. اور یہ زیادہ بات ہے کہ اس میں 2-3 اصلاحات درکار ہیں. اور پلس میں یہ کہتا ہوں کہ پبلک سیکٹر آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا، رائٹ سائز کرنا پڑے گا. یہ اوور ایکسپینڈ ہو گیا، اور غیر ضروری ادارے محکمے ہیں ان کو ختم کریں، غیر ضروری ملازمین ان کو کم کیا جائے، اور ان کی تنخواہیں مراد اتنی اچھی کر دیں کہ کرپشن بائی کمپلشن سے یہ نکل جائیں. کیونکہ جس دن پبلک سیکٹر کرپشن بائی کمپلشن سے نکل گیا، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ گرو کرنے لگ جائے گا. اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ایک الاجیکل سکھ کرمنل جو ہے نا پبلک سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر اٹھنے نہیں دیتا. تو جب یہ ہوگا تو خود ہی معاشی طور پہ ہم کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. چینی کے ریٹ کم کر لینے سے، اور یہ 4 چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہر چیز کا ریٹ چڑھ گیا ہے. چینی کیا چیز ہے؟ ایک چینی ایشو بنا ہوا ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہے کون سی چیز ہے جو سستی رہ گئی ہے. ہری مرچیں بھی وہ جو ہرا دھنیا یہ سبزی والا مفت میں ڈال دیتا تھا وہ بھی توڑ دیتا ہے. لیکن نیمبو کی آپ بات کرنے میں موجود چیز ہے. لیکن بات میری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ دیں گی چیزوں کی مہنگائی. سب سے پہلا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے آئین میں وہ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس کا بہتر طرز حکومت قائم ہو، بہتر نظام سامنے آئے، اور دھڑوں کی جو سیاست ہے یہ ختم کی جائے. یہ بھی امریکہ کا الیکشن ہوا ہے، 2 لوگ کھڑے تھے، ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہا تھا کہ تمہاری پالیسی میں یہ خامی ہے، دوسرا اپنا جواب دے رہا تھا اور دوسرے پہ اعتراض کر رہا تھا. جب تک ایک فرد بعد ذمہ دار نہیں ٹھہرے گا نا سر، نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اگر دھڑے ہوں گے اور گروہ ہوں گے تو گروہ میں پھر ذمہ داریاں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں، اور
ان کی خامیاں بھی ایک دوسرے پہ تقسیم ہو جاتی ہیں، فائدہ کوئی نہیں، اس سے نکلنا پڑے گا۔ جی محمد افسر جویا صاحب، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ سے، تو آپ سے سوال میرا یہ کہ جس ٹائم یہ پاکستان میں ایک عجیب قانون بنا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی لوٹ مار شروع کرتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے ہیں، پھر قانون کے سہارا لیتے ہیں، لیکن قانون میں کیا ہے، کوئی ایسی ترمیم کی ضرورت ہے یا قانون میں اتنی گنجائش ہے کہ جو لوگ یہاں سے لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو واپس کیوں نہیں لایا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ چور صاحب، آپ جتنی بھی قانون سازی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے، اتنی دیر تک اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے۔ امیر کے گھر اب دیکھ لیں، شوگر مافیا ہے، بالکل، آئل مافیا ہے، آپ نے جناب موجودہ گورنمنٹ نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی، ان کے خلاف جناب انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا، لیتے لیتے جی آج پتہ چل رہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آج پتہ چل رہا ہے جناب جو جہانگیر ترین کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ انکوائریاں آپ کی کدھر گئی؟ وہ جو آپ نے جناب وہ اس کی ویریفیکیشن کر رہے تھے، جو چھان بین کر رہے تھے، وہ کدھر گیا؟ وہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ آپ کا جہانگیر ترین باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے نواز شریف کے خلاف ایکشن لیا، نیب نے لیا، ایف آئی اے نے لیا، اب پچھلے دنوں ہائی کورٹ سے ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ اب جب وارنٹ اس کے جاری ہو گئے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم لے کے آتے ہیں، آپ لے کر آئیں۔ دیکھیں، جب تک قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اتنی دیر تک آپ جو بھی قانون سازی کر لیں، عوام کے لیے میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ آپ نے جو قانون بنایا ہے اسٹرکٹلی اس پر ایکشن لیں۔ جو جرم ہوتا ہے، جو جرم سرزد ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں نا، آپ اس کو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو جو بات آپ پہلے میرے بھائی فیاض یعقوب صاحب کر رہے تھے، آپ نے بھی بات کی کہ یہ جماعتیں اب متحد ہو رہی ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف۔ بھائی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ اگر یہ جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی تو آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ یہ عوام سڑکوں پر ہوگی۔ بھائی آپ عوام کو ریلیف دیں، عوام کے لیے قانون سازی کریں، عوام کو دلدل سے نکالیں، مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کنٹرول کریں۔ اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے اتنی دیر تک عوام کے لیے بہتری کی راہ نظر نہیں آتی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے۔ عوام کو تو مہنگائی کے خلاف ہی کوئی بات ہونی چاہیے کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ تو یہ افضل صاحب آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے، لیکن اب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بڑھتا ہوں محمد فیاض یعقوب راجپوت آپ کی طرف سے دوبارہ آتا ہوں کہ جس طرح پہلے سے ہی ہوم ورک مکمل نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا آ جاتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، جی گورنمنٹ آ رہی ہے تو ہم عوام کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے چینی کی بات کی ہے، ڈبل ہو گئی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، تو اب آپ لوگوں نے کوئی ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے یا پہلے کی طرح دعوے کے دعوے ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہم نے پہلے کبھی دعوے کیے ہیں، ہم تو کام پہ یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ جانتا ہوں ہم سب ایز اے قوم کی حیثیت سے جب تک نہیں چلیں گے یہ سینیریو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں اس میں اتفاق و محبت بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور محبتیں پھیلانی پڑیں گی اور نفرتیں مٹانی پڑیں گی۔ نفرتوں کے بیج بو کے آپ یہ سمجھیں گے کہ ادھر محبت کا پھل نکلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ یہ ملک بنا تھا، ہمیں واپس اس کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ جب تک اس کی طرف نہیں آئیں گے ہماری کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جب گورنمنٹ
जिस भी पार्टी की आती है वो चंद दिनों में सब कुछ भूल जाता है। और जब आपने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ 4 साल मिले, मुल्क को उठा के कहां से कहां तक गए। इसी तरह जब तक पाकिस्तान के नीचे लेवल से लेके हर बंदा ये कोशिश करेगा, जैसे कि लोग सियासतदानों से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब इलेक्शन में 8 करोड़ 10 करोड़ लगा के आएंगे, वहां की क्या खिदमत करें। मैं ये चाहता हूं, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन था कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। ये इंशाल्लाह हम सब, जैसे इंजीनियर साहब ने फरमाया, बातें हो रही थी, तो ये हमें अपने हिस्से का एक कतरा नेकी का डालना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी, और हम तभी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मैं ये समझता हूं कि मैं सबको वेलकम करता हूं, तमाम पार्टियों को, बेशक वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो भी हम में से हैं, बाहर से कोई नहीं है। हमें सिर्फ एक एजेंडे पे जब तक हम काम नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को इस दलदल में से कैसे निकालना है और कैसे नंबर 1 पे लेके आना है, हम एक दूसरों की टांगें नहीं खींचनी चाहिए। और जब तक इत्तेफाक नहीं करेंगे, और अवाम हमें किस लिए मुंतखब करते हैं, वो उस तरफ नहीं आएंगे, एक हिम्मत हम नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला अब अवाम में वो बढ़ रही है, वो नई नस्ल है। मैं इस पे बहुत मैं बहुत खुश हूं। ये बेचारे भूखे, इनको नौकरियां भी नहीं मिल रही, जबकि एक माँ बाप ने ख्वाब देखा होता है कि बच्चा जवान होगा, इसको नौकरी करेगी। दाएं बाएं लोगों ने ख्वाब देखे होते हैं, अजीजों करम में इसकी शादी करूंगी, ये मुल्क के लिए ये वो। हम टोटल ये 30-40 सालों में इस सिनेरियो से हट गए हैं। यानी बच्चों को अगर रोजगार ही नहीं मिला, वो कोमे में चले गया, वो फिर जैसा कि कोई नौकरी मिलती है उसमें भी अगर हम रिश्वत दे के आएंगे तो ये सिनेरियो चेंज होना चाहिए। हमें इसके इत्तेफाक की तरफ आगे मुल्क को तरक्की करनी चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। आप कामरान साहब, जिस तरह क्योंकि आपने एक मंजिल मुराद पार्टी की बुनियाद रखी है, आपने क्या सोच समझ करके एक अपनी अलग पार्टी की बुनियाद रखी? आपको इन पार्टियों में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई थी कि आप इनका साथ दें ताकि मुल्क तरक्की करे? आपने अलग पार्टियों चले फिर जो सब फर्स्ट टाइम में ज्यादा लेता हूँ बात ये जो सब कि मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने सिविल सर्विस की है 26 साल से ज्यादा, ग्रेड 19 तक रहा, 20 में भी रहा हूँ। ठीक है। और मेरी अभी सर्विस 7.5 साल रहती थी, मैंने रिटायरमेंट अपनी मर्जी से ले ली। ठीक है। और इसी दौरान मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके मैंने लॉ भी किया। ठीक है। और जो मेरे कश्मीर स्टूडेंट्स थे उनमें से मैंने मैट्रिक टॉप किया, FSC टॉप की, इंजीनियरिंग के 4 साल टॉप किया, प्रोफेसर कमीशन टॉप किया। और जब मैं लॉ किया तो AJK के 8 हज़ारों में 678 स्टूडेंट्स में से मैंने 30वीं पोजीशन दी, और जो सेकंड है उसके मेरे 1 नंबर का फर्क था। लॉ मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं वकालत करूंगा, लॉ मैंने इसलिए कर रहा था कि जब मैं इंजीनियर था तो मुझे मुनाजरे समझ में नहीं आते थे। डिफेक्टो डिजोरो ये जब सियासत की बातें करते थे, इस समय मुकन्ना अदलिया मुझे समझ नहीं आता था ये क्या मामला है। तो मैंने बड़े शौक से लॉ किया। मैं समझना चाहता था कि हम एज अ स्टेट इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा इत्तेफाक से मेरी सर्विस थी लोकल गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और मेरा पॉलिटिशियन से डायरेक्ट तल्लुक था। ठीक है। और हर सतह पर। तो मैं जो मौजूद पॉलिटिशियन थे उनकी जो खामियां उनसे पूरी तरह आगाह हूं कि वो क्या है। तो उस दौरान जब मैं लॉ कर रहा था तो वहां अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और मैं सोच पर पहुंचा कि जो हम दुनिया में मतलब कुरान सुन्ना में कोई तर्ज हुकूमत नहीं दिया गया, लेकिन कुरान सुन्ना किसी भी इस्लामिक स्टेट का सुप्रीम लॉ होगा। लेकिन जो पहली स्टेट्स बनी इस्लामिक जो खिलाफत के नाम से, उनके जो नॉर्म्स हैं मेजर, अगर उसकी इस वक्त मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क ने निजाम में उसकी कॉपी की है तो नियरेस्ट जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अच्छा। 2-3 फर्क के अलावा। और मैं अपने पेपर में लिखा करता था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन्होंने ये आइडिया हमारे इस्लामिक स्टेट से लिया। देखिए उसमें था रूल बाय वन मैन, खलीफा, इधर वो उसी का नाम प्रेसिडेंट हो गया।
اس میں جو ان کی لیجسلیٹو باڈی تھی شورا، اس کا ایگزیکٹو میں کوئی رول نہیں تھا. یہ نہیں کہ شورا کا ممبر ہے ساتھ میں گورنر ہے کسی جگہ. امریکہ نے بالکل اسی کاپی کی. اس نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور سینٹ کوئی دوسرا پورٹ فولیو وہ نہیں لے سکتے. ایگزیکٹو کے باقی لوگوں کی تعیناتی خلیفہ کرتا تھا، امریکہ میں صدر کرتا ہے، لیکن اس پہ چیک ہے لیجسلیٹو باڈی کا کہ میجورٹی کنسنٹ آف دی سینٹ ریکوائرڈ. اسی طرح خلیفہ کرتا تھا لیکن میجورٹی کنسنٹ آف دی شورا ریکوائر تھی. یعنی لیجسلیٹو باڈی کا چیک تھا اوور دی ایگزیکٹو. جوڈیشری واز سپیریئر اور حاکم وقت کو بھی ایک عام آدمی طور پہ پیش آنا پڑتا تھا. امریکہ میں جوڈیشری سپیریئر ہے، کسٹوڈین نہیں ہے. اور جو انتخاب تھا، یعنی اس وقت کے جو شورا کے لوگ تھے ہمارے اسلامک اسٹیٹ کے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لے مین نہیں تھے. وہ اس وقت کے فہم و فراست ادراک رکھنے والے لوگ تھے. جو خلیفہ تھا وہ اس وقت کا ادراک رکھنے والی شخصیت. اور پھر ان کا انتخاب عام آدمی نہیں کرتا تھا، لے مین نہیں کرتا تھا. اس وقت کے جو فہم و فراست کے لوگ تھے وہ کرتے تھے. تو اگر اس کی نیئر بائی کاپی امریکہ نے کرتے ہوئے اس نے عام بندے کا ووٹ ختم نہیں کیا، اس نے الیکٹورل باڈی بنا لی اور الیکٹورل 25,000 کے اوپر جو الیکٹورل ہے وہ الیکٹ ہوتے ہیں اور فردر الیکٹورل الیکٹ کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ترمیم کرنے لگا. آپ کو وہی سسٹم لے کے اس پہ اسلامک لا لانا پڑے گا پاکستان میں. دوسری بات یہ کہ ان کے اندر جو بڑی خامی ہے وہ ہے 2 پارٹی سسٹم، جس کی وجہ سے وہ مار کھا رہا ہے. اور تیسری آپشن نہ ہونے وجہ سے 2 میں سے جو بہتر ہے اسی وہ لیں گے، تیسرا بندہ نہیں آ سکتا. تو ان کو ملٹی پارٹی پہ جانا چاہیے تھا، ملٹی پارٹی پاکستان میں رہنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے ہمیں الیکٹورل سسٹم نہیں رہنا چاہیے. یہ ہمارے ایک پریزیڈنٹ نے بھی صدارتی فوجی جنرل نے صدارتی کی کوشش کی تھی. اس میں انہوں نے لوکل باڈی سے ممبران بنا کے ان کو خرید کر حکومت بنا لی تھی کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کرنا پڑے گا. ہمارے اسلام میں بھی انتخاب وہ لوگ نہیں کرتے تھے عمر کی بنیاد پر. عمر کے ساتھ تعلیم میں کرائٹیریا آپ سیٹ کرنا پڑے گا. میٹرک سے نیچے کا ووٹ آپ ختم کریں. میٹرک والے کا 1 ووٹ، ایف اے والے کا 2 ووٹ، بی اے والے کا 3 ووٹ، ماسٹر والے کا 4 ووٹ اور پی ایچ ڈی والے کا 5 ووٹ. ووٹ گننے بجائے ووٹ تولنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں. ایک دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا کہ جن علاقوں میں وہاں کے بڑے تگڑے جاگیردار وہاں تعلیم نہیں جانے دیتے، جب میٹرک کا ووٹ سے نیچے کا آپ ختم کر دیں گے تو وہ جو انہوں نے اپنے پاس ایک مین پاور رکھی ہوئی ہے، پالی ہوئی ہے، جس سے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہاں کے الیکشن میں آنے والے ایم پی ایم این اے کو، وہ ختم ہو جائے گا. اور جب وہ اسکول آنے دیں گے، جو بچہ میٹرک کر جائے گا وہ آگے بھی نہیں کر جائے گا. ٹھیک ہے، تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا. اور اسی لیے جو منتخب ہو اس کی بھی عمر کے علاوہ کم از کم تعلیم کا معیار سیٹ کرنا پڑے گا. وہ بیچلر ڈگری ہونا چاہیے، کیونکہ دین اسلام میں بھی اس وقت کے زیرک لوگ لگتے تھے. اور انتخاب کرنے والوں کے لیے بھی عمر کے علاوہ تعلیم ہو. آپ یہ لے آئیں، یہ نظام خود بخود شیپ لینے لگ جائے گا. اور آپ کو پبلک سیکٹر چھوٹا کرنا پڑے گا. اب پارلیمنٹری کی میں معذرت سے شارٹ دیتا ہوں. اب یہ وجہ کیا ہے اس میں آپ سمجھنے کی بالکل بریف بتا دوں. کسی بھی اسٹیٹ کے 3 امپورٹنٹ پیئر ہیں، لیجسلیٹو باڈی، ایگزیکٹو اور عدلیہ. دی بیسٹ سسٹم آف گورنمنٹ از جس میں یہ تینوں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہوں، تینوں فلی پاورڈ ہوں اور ان میں سے ہر 2 کا تیسرے پر چیک ہو. یہ پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی جو امریکن ہے اور ہمارے خلافت میں یہ چیزیں تھیں. لیکن جو پارلیمنٹری ہے اس کا نقص یہ ہے کہ لیجسلیٹو باڈی میں سے ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ کسٹوڈین ہے. سو جو شخص بھی چیف ایگزیکٹو بنتا ہے پرائم منسٹر، وہ ڈیموکریسی کے ریپر میں لپٹا ہوا بادشاہ تیار ہو جاتا ہے اور تمام پاورز کا منبع وہ بن جاتا ہے. آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گا. اور دوسرا ہم نے یہ برطانوی نظام اٹھا لیا. برطانوی نظام جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں، برطانیہ جس وقت دنیا پوری میں رول کرتا تھا، آج وہ سپر پاور نہیں رہ گیا اور فردر ڈکلائن پہ جا رہا ہے وہ. لیکن وہ جو نظام تھوڑا بہت بھی چلا ہے نا، اس کی وجہ ایک وہاں پہ کراؤن کا انسٹیٹیوشن جو ان کے لیے سیکرٹ ہے اور ان کا نیوکلس ہے. دوسرا وہاں پہ لا آف ٹارٹ کی امپلیمنٹیشن جو ہمارے ہاں ہے تو صحیح امپلیمنٹیشن کوئی نہیں. تیسرا ان کی 600-700 سال کی ہیریٹیج. جب ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا کراؤن کے لیول کا، ہمیں پارلیمنٹری سسٹم نہیں دینا چاہیے تھا، میری رائے. محمد افضل جویہ صاحب، آپ سے میرا بڑا ایک اہم سوال ہے کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں کہ عوام کے لیے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کیا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ وکیل صاحبان جو ہوتے ہیں جب کیس کے لیے لوگ جاتے ہیں وکیل صاحب کے پاس تو وکیل صاحب کہتے ہیں بس جی اتنے پیسے دینے بعد یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. یہاں تک کہ کہیں لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہوگا تو جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، بات جی آپ آ جائیں ہو جائے گا. لیکن میں نے اکثر زیادہ تر وکیل وہ دیکھے ہیں جو پہلی تاریخ پہ پیش ہوتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، بعد میں پیش بھی نہیں ہوتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جج صاحب، جو پروفیشنل جو لائرز ہیں نا، جو وکیل ہیں، ان کا یہ پیشہ نہیں ہے.
کہ کلائنٹ سے انہوں نے فیس لی اور پھر ان کا کام نہ کیا. اب پچھلے دنوں کورونا کا جو کرائسس آیا ہے، ٹھیک ہے، وکلا کی مشکلات، ان کے مسائل پر نہ تو گورنمنٹ نے کوئی توجہ دی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، وکلا کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ہمیشہ جرائم کے خلاف کھڑی ہونے والی ہے، جو ہمیشہ اگر ظالم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے تو یہ کمیونٹی ہے. اگر دیکھیں ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کہیں کہ تمام وکلا چیٹ کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ کرتے ہیں، جی وہ فیس لے لی اور پیش نہیں ہوئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگ اس وقت میرا خیال ہے سوئے ہوتے ہیں جب وکلا حضرات اپنے چیمبرز میں بیٹھے ہوتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں. جوڈیشری کو دیکھیں، آپ کو 8 بجے جج ہے وہ اپنی سیٹ پہ ملے گا، اگر وہ متعلقہ جج نہیں ہے تو اس کا ڈیوٹی جج بیٹھا ہوگا، یعنی آپ کا کام رکنے والا نہیں ہے. آپ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، وکلا آپ کو ہمیشہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر اس طرح کے کوئی لوگ اگر چند ہیں بھی تو اس کو ہم بھی ان کو جو ہے نا انکریج نہیں کرتے، وہ غلط ہے. وکلا کو اپنا ذمہ داری سے پروفیشنلی جس سے فیس لی ہے، جس سے آپ نے کام کا وعدہ کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اور الحمدللہ میں اگر اپنی بات کروں تو آج تک کوئی کمپلین نہیں ہوئی. مجھے 11-12 سال ہوئے میں پریکٹس کرتے ہوئے، آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کلائنٹ آیا ہے وہ کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوا. کلائنٹ آتے ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، ان کے بھی کیسز ہوتے ہیں، ان کے ریلیٹو کے بھی ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. دیکھیں وکلا کے لیے یہ ایک نیک نامی ہوتی ہے کہ اگر ایک وکیل کسی کلائنٹ کا کام کرتا ہے تو وہ 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ بھائی فلاں وکیل کے پاس جاؤ، وہ جناب کام کرنے والا ہے، محنتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو انصاف دلا کے رہے گا. تو یہ بات کرنا کہ وکلا فیس لے کے عدالتوں میں کورٹس میں پیش نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں ہے، کوئی چند ہوں گے، لیکن الحمدللہ وکلا کی جو میجورٹی ہے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کمٹمنٹ کو ہمیشہ انہوں نے پورا کیا ہے. صحیح. لیکن میں یہاں پہ جو اس بات میں ایڈ کر لگا ہوں، یہ ایسا کرنا وکیل کی طرف سے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور بار کونسل ایکٹ میں بالکل واضح اس کے لیے طرز عمل دیا گیا ہے اس پہ کارروائی کے لیے. اس کا چیپٹر ہے باقاعدہ، چیپٹر نمبر 4 ہے، کیا مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کسی کلائنٹ کو ایسی کوئی شکوہ ہوتا ہے اسے بار کونسل میں اپنی کمپلینٹ لانچ کرنی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات اور اس کے اوپر فردر کارروائی بار کونسل خود کرتی ہے. اور بالکل یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور لائرز کو اپنے پروفیشن، اپنے ایتھکس کو فالو کرنا چاہیے. میں سب وکیلوں کی بات نہیں کرتا ہوں کہ اکثر یہ شکایت سنی جاتی ہے اور اکثر وہ ہے. میں اس وقت ایک ایسا کیس کنٹیسٹ کر رہا ہوں جس میں 3 وکلا نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور فراڈولینٹ ڈگری جاری کروا لی ہے. میں 12(2) کے تحت اس کے خلاف لڑ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کلائنٹ کے پاس ایک رستہ ہے. اگر اس کے وکیل نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے یا مخالف پارٹی کے ساتھ اس نے مل گیا ہے یا اس کو کسی دھوکے میں رکھا ہے تو اس کو مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی کے لیے بار کونسل سے رابطہ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے. محمد فیاض یعقوب صاحب، آپ کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے اتحاد کیا ہوا ہے یہ صرف اس حکومت کے خلاف ہی کیا ہوا ہے یا کہ اس کے جب الیکشن ہوں گے پھر اپنا الگ الگ الیکشن لڑیں گے یا اکٹھے ہی مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ ہم نے عوام کے لیے اتحاد کیا. ٹھیک ہے. الیکشن انشاءاللہ تعالی سب اپنے پلیٹ فارم پہ لڑیں گے اور یہ کسی کے خلاف اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی حماقتوں کے خلاف اتحاد ہے. عوام پہ جو جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف اتحاد ہے. آپ نے دیکھا 30-40 سال نون لیگ نے کیا کیا ہمارے ساتھ نے کیا، لیکن پھر بھی عوام کے لیے ہم متحد ہوئے ہیں. دوسری پارٹیوں میں فضل الرحمان صاحب ہیں، دوسری پارٹی ہیں، سب متحد صرف عوام کے لیے ہوئے ہیں. اور یہ راستہ خود گورنمنٹ نے بنایا ہے. کم از کم جھوٹ پہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا اتحاد پاکستان کی بقا کے لیے، یہ ہمارا اتحاد کشمیر کے لیے ہے. ہمارا اتحاد پاکستان کو آگے ترقی کرنے کے لیے ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں بیوروکریسی کو بھی، وہ بھی آئیں، مل کے ہم سب
ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں، بے شک کوئی بھی پارٹی ہے، نئی ہے پرانی ہے، کہ صرف ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہونا چاہیے، سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان کے علاوہ ہمیں اور عوام. پاکستان کس کے لیے تھا؟ عوام کے لیے تھا، عوام کو خوشحالی کے لیے تھا بس. اور ہمارا انشاءاللہ اتحاد پاکستان کی بقا کے لیے ہے. یہ جو خبریں چل رہی ہیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، ہم بالکل اداروں کے ساتھ ہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے. اور یہ کون یہ سسٹم کر رہا ہے؟ کبھی بھی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا عوام کی ہے، قائد عوام تھے، اور عوام کے علاوہ تو ہمارا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. جو عوام کہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف ہیں. اور مجھے یقین ہے پورا پاکستان ایک ہی سینیریو پہ ہے، قائد عوام، قائد پاکستان. جو انہوں نے ہمیں ملک حوالے کیا، ہم اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. اور میں دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آؤ سب مل کے پاکستان کے بقا کے لیے، سر کٹانا پڑا وہ بھی کٹوائیں گے. ٹھیک ہے. اور پیغام دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم میں، انڈیا کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ٹانگیں انشاءاللہ ان کی کام ہیں. یہ تو ایک بیان ہوتا ہے، بیان بیازی کو ایک اب 20 کروڑ عوام کی بات. پہلے آپ لوگ آپس میں تو ایک ہو جائے نا، پھر انڈیا کو یہ بیان دیں یا جواب دیں. کامران صاحب جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب اتحاد کیا ہوا، ہم نے انشاءاللہ ہم ایک ہیں، تو جس طرح یہ ان کے پاس آپشن یہ بھی موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ استعفے بھی دے دیں. تو اگر یہ سینٹ میں الیکشن آنے سے پہلے یہ استعفے دے دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے تو مزید مشکل پیدا نہیں ہو جائے گی؟ تو سر جی یہ استعفے بھی دے دیں اور اس حکومت کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. اچھا، یہ اس نظام کو لپیٹ نہیں ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہم تماشے دیکھ رہے ہیں یہ اس پارلیمانی نظام کی بائی پروڈکٹ سامنے آئی ہوئی ہے. آپ ہم سب مل کے دعا کریں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ معیاری قابل مخلص لیڈرشپ عطا کر دے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے ملکوں میں بہتر نظام اور انصاف قائم کر دے. خود بخود بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم پہلے دنیا میں باوقار طور پہ کھڑے تو ہو جائیں. اور ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ دنیا کے 60 کے قریب آزاد مسلم ملک، ہم نے آج تک اپنی کوئی موٹر سائیکل نہیں بنایا، ہم نے آج تک اپنی کوئی گاڑی نہیں بنائی، ہمارا آج تک کوئی اس کوالٹی کا بال پین بھی اپنا نہیں ہے. یہ بھی انگریز کی انڈسٹری کا یہاں کے لگا ہوگا. ہم تو ابھی تک بٹن کا ریزن نہیں تیار کر سکتے. تو ہم تو آج تک کپڑے سینے کی سوئی نہیں ہم نے تیار کی. تو ہمیں اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا میں ہم سرخ ہو. صحیح. محمد افضل جویا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں کہ اگر یہ سب لوگ اکٹھے مل کر یہ استعفے پیش کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے مشکل پیدا نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل مشکل تو پیدا ہو بھی سکتی ہے، ہو بھی رہی ہے اور مزید ہوگی بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں آج تک کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ملی جس نے ہمیشہ عوام کا درد دل رکھنے والی ہو، جو عوام کے مسائل پر توجہ دے. ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جیسے وہ فیاض صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان گھر یہ سب روزگار. لیکن جب وہ گورنمنٹ آ جاتی ہے آپ کی تو اس کے بعد اس تمام کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، عوام کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. دیکھیں یہ گورنمنٹ عوام کو اگر آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، عوام کی مشکلات کو اگر کم نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو حکومت کرنے کا بھی کوئی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ عوام کو ہی سوچنا چاہیے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ملی، لیڈرشپ بھی تو ہم نے خود ہی ڈھونڈی ہے نا جی. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ملیں گے. اللہ حافظ.